ٹی صاحب یہ جو اب ذرا کچھ پرفارمنس کے اوپر بھی بڑے شکوک و شبہات انہوں نے اظہار کر دیا. میں ویسے ایک نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک دن وہاں پہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح ہوا, اگلے دن جو ہے وہ کرکٹ کا میچ ہوا اور اس کے اگلے دن جو ہے ہارس اینڈ کیٹل شو کا افتتاح ہوا. 3 دن لگاتار جو ہے وہ لاہور میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں, لیکن اس سارے دوران پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا وہ تقریباً نلیفائی کر کے رکھ دیا انہوں نے لاہور اور پنجاب میں. اب تو بالکل بھی نہیں نکلے لوگ وہاں پہ اس مرتبہ. کیا لوگ تھک چکے ہیں وہ they've had it؟ کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میں فرینکلی سپیکنگ 8 فروری کے حوالے سے شاید کوئی بہت بڑا احتجاج ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کوئی خاطر خواہ لوگ نکال لے گی. نہیں نکلے, پنجاب سے تو بالکل بھی نہیں نکلے. بڑا ویسے یہ سوال اور میں اس پہ جواب دیتا ہوں, لیکن ابھی میرے بھائی نے سہولت کاری کی بات کی. ایک ہوتی حلال سہولت کاری, ایک ہوتی حرام سہولت کاری. حلال سہولت کاری ہوتی ہے جسٹس قیوم کی کہ پاجان کتنی سزا دینی ہے. حلال سہولت کار ہوتی ہے کہ عمر عطا بندیال جائے گا, قاضی فائزی سے آئے گا تے ساڈا لیڈر آئے گا. یہ حلال سہولت کاری ہوتی ہے, گارنٹیوں بھری, رسک فری سہولت کاری. اسلام آباد ایئرپورٹ پر سارا عدالتی نظام بنا پیش ہوئے توشہ خانہ فارغ, بنا پیش ہوئے ضمانتیں. لندن میں بیٹھے ہیں صاحب, لندن میں ہی سینیٹر بن جاتے ہیں, لندن میں ہی ضمانتیں مل جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے حلال. سارا دن حمزہ شہباز کو گھر کی بیسمنٹ میں چھٹی والے دن ضمانت ملی. شہباز شریف صاحب کو ضمانتی مچلقے پہلی کی جمع نہ کرانے پر ضمانت ملی. پورا ٹی ٹی کا کیس سنے بغیر, پورا کیس سنے بغیر, ثبوت دیکھے بغیر جائز صاحب نے کیا. اور جائز صاحب پھر کہاں جا کے لگے؟ وزارت انفارمیشن میں چیف کمشنر انفارمیشن, جو ٹی ٹی سکینڈل جس میں ہوا. تو یہ ہوتی ہے حلال سہولت کاری. یہ دوسری طرف ثاقب نثار جس کو لگایا بھی ہم نے تھا, یہ کھوسا صاحب جو کبھی ہمارے فیوریٹ جج تھے, یہ اطرم من اللہ جس نے ایون فیلڈ میں ہمیں معاف بھی کیا اور فل ڈے سماعتیں کی تھی نواز شریف صاحب کی اور باہر جانے کی, اور وہ جو پھر ادھر. اور حلال سہولت کاری وہ ہوتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ججوں نے مل کر وہ بنایا تھا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر. جی تو خیر یہ وہ کوثر صاحب کو کہ ہر بار سہولت سے مجھے بھولنے والے, اس بار کہیں میں بھی تجھے بھول نہ جاؤں. اور جب میں تجھے بھول جاؤں گا نا میرے بھائی, کیونکہ اگلے جب چیخیں مارنی ہیں تو میں نے تیرے ساتھ کھڑے ہونا ہے میرے بھائی. میں نے کہنا ہے کوثر بھائی کو. ویسے یہ نون لیگ کی حسرت ہے کہ کبھی آپ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر چیخیں نہیں, حالانکہ میرا اب دل کبھی کھڑے ہو بھی جاتے ہیں. اب میرا دل کرتا ہے. عمران خان دور کے آخری آپ نے شاید 1.5 سال نہیں سنا, ہم تو ان کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا ہاں ان کے ساتھ کھڑے تھے. عمران خان صاحب پہ ہم تنقید کرتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے. نہیں, ہم نے آج تک آپ کو مریم نواز یا نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں آپ ان کو کھڑا کریں, مجھے بھی کہیں جا کھڑا ہے, میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں. میرا آپ نے سوال کا جواب دیا, احتجاج پی ٹی آئی کا احتجاج. اسی سوال پہ آتا ہوں. بھائی جان 3.5 سال میں کیا کچھ نہیں ہو چکا, آپ مجھے بتائیں. اب ہم نے کتنا پیکا کے خلاف احتجاج کر لیے, ہم کون سا پروگرام چھوڑ کے, آپ کوئی سیاہ پٹی باندھی ہوئی آپ نے, کتنے خوش دل سے آج آپ مجھے راج کمار لگ رہے ہیں. آپ کے چہرے پہ ہے کہ آپ کے خلاف پیکا آ گیا ہے؟ نہیں, پیکا کے خلاف تو ہم نے بہت احتجاج کیا. نہیں تو کتنا کیا ایسی بات نہیں, اور کیا کر سکتے ہیں, بول ہی سکتے ہیں نا, صحافی بول ہی سکتا ہے, اینٹ تو نہیں اٹھا کے مار سکتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ کیا ہارس اینڈ کیٹل شو پہ اینٹیں مارتے, قذافی اسٹیڈیم پہ جا کے اینٹیں مارتے لوگ تو 3 سال. ابھی بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کتنی, کس بندے پہ نہیں پرچے, کس گھر میں نہیں چھاپے, کس عورت کے دوپٹے نہیں کھینچے گئے. 200 مقدمے تو عمران خان پہ ہیں. پارٹی ٹوٹ چکی, لوگ جو اصل جو تحریک انصاف کے کہتے ہوتے تھے لے کے رہیں گے آزادی جا چکے, اور لوگ ڈر چکے ہیں. خوف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل احتجاج, غلط حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی, مسلسل احتجاج, مسلسل مارچ, اور پھر اس کے بعد 26 نومبر, پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی بھی چلانی ہوتی ہے. ایک آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, کتنے نکلتے تھے آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ والوں کے ساتھ؟ کتنے 17 سیٹیں رہ گئی تھی جب, اور 18 لوگ تھے میرے خیال سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب نواز شریف صاحب طیارے سے اترے, پھر دوبارہ دوسرے پہ بٹھا کے چلے دیے. تو ہوتا ہے آج پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی سیاسی سپیس ملے, اور میں اس حق میں نہیں ہوں کہ قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے تو میچ ختم کریں, یا ہارس اینڈ کیٹل کے بعد باہر احتجاج کریں. احتجاج حق ہے, مگر اور آخری بات ہے بھائی جان, وہی بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی, پھر کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ہو, لیکن ایک دن ان کو عدلیہ سے ریلیف لینا پڑے گا, حکومت کوئی اور ہوگا, اور ان کا سننے والا کوئی نہیں ہوگا, اور آگے اس حکومت کے فیوریٹ جج بیٹھے ہوں گے. یہ واپس آئیں گے ہماری طرف
تو آگے ہم کہیں گے جی پیک کا ہم حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. جلد سے جلوسوں کی طرف جائیں گے تو کوثر صاحب 3 سال واسطے اندر، دوبارہ کریں گے تو 10 سال کے لیے اندر.